یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نام بھی دیے تھے ان لوگوں کے. انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ بیٹھے ہوئے مشورہ دے رہے ہیں. اچھا مشورہ میں بھی پہچان گیا ہوں, مجھے بھی ان کی اس بات کہ بھی یہ پرویز مشرف کا فوراً چلتا نہیں کریں, انہوں نے اس کو تو بھیج دیا یوسف زاگرہ, اس کو ذرا وقت دیں اور ہاتھ کھینچ رہے ہیں, خط خود ہی لکھ دے نا, سپریم کورٹ خود خط لکھ دے, کیوں وزیر اعظم نکالتا ہے وہ خط لکھتا ہے, تو اس مسئلے کو حل کر دیں. تو انہوں نے اس کی خوب کھچائی کی, اس تصور کی اور کہا کہ یہ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں, انہوں نے کوئی کم جرم کیا جی. اور جب یوسف رضا گیلانی کو نہیں بخشا گیا تو اب کیا, انہوں نے کہ یہ بے باک صحافت کیا, ایک صحافت بے باک ہے, ایک عدلیہ آزاد ہے ہمارے یہاں. دوسری بات انہوں نے کہی صاحب وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں کی گریں لگائی ہوئی گریں جو ہیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں, تو وہ وقت ہے ہمارے پاس, بہت سے کام جو ہیں ہم نے ایسے کر رکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت طویل خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان, اور انہوں نے کہا کہ نام آئے تھے کہ آسمان جہانگیر کا نام دیا جائے, حسین ہارون کا نام دیا جائے. انہوں نے کہا حسین ہارون کے بارے میں لمبی بات نہیں کرتا, بہت سی باتیں مجھے علم میں ہیں, اور انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا وہاں یو این او سے, اور جب استعفیٰ دیا تو کیا زرداری اس کو آنے دیں گے, اور مجھے پتہ وجہ کیا ہے, ان کے پاس پیسہ بھی تھا, سب کچھ تھا, ان کو تنخواہ کی ضرورت تھوڑی تھی, پاکستان کا مقدمہ پیش کر رہے تھے, کیوں دیا استعفیٰ, وہ یہ بھی انہوں نے کہا. اور دوسری بات ہے کہ آسمان جہانگیر کو ہمارے سیکورٹی ادارے آنے دیں گے, یہ میں سیکورٹی اداروں کی بات پہ چپ رہتا ہوں جی, یہ انہوں نے بحث چھیڑی ہے تو یہی اس کو نپٹیں گے جی. ایک آرٹیکل بڑا مزے کا اور ہے, آفٹر 800 years the barons are back in control of Britain. 800 سال کے بعد گویا پھر وہ آ گئے ہیں نواب جو ان کا قبضہ ہے اس پہ پورا. وہ کیا میگنا کارٹا 1200 کیا 12 میں کتنے میں تھا, مجھے تو اب یہ بھی بھول گیا ہے تاریخ پڑھتے پڑھتے ساتھ. میگنا کارٹا جب آیا 1217 میں, میگنا کارٹا گرانٹنگ دا کامن لا. اچھا اس وقت کی بات میں نے کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک انہوں نے مارچ شروع کی, انہوں نے جو خالی زمینیں پڑی ہیں اناکوپائڈ جس پہ ہم قبضہ کریں گے, گھر بنائیں گے, رہیں گے, اگائیں گے, کھائیں گے, تو بکنگم پیلس کے پیچھے ایک بلاک چھوڑ کے وہ پہنچنا چاہتے تھے, اس زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے, ان کو روک دیا گیا, اس سے پیچھے وہ خیمے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں, انہوں نے کہا خیر وہ پولیس آتی ہے, یہ فصل اگاتے ہیں, وہ اس کو ختم کر دیتی ہے اور ہل چلا دیتی ہے, ٹریکٹر چلا دیتی ہے, ان کو گرفتار نہیں کرتی, ان کو بیٹھنے دیں. کیا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا یہ کارپوریٹ سیکٹر سے نکلنا چاہتے ہیں. انہیں کہا کہ یہ ایکسکلوڈڈ ہیں اس سیکٹر سے, لیکن آپٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. مطلب یہ کارپوریٹ سیکٹر جس میں ہم جی رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, اس نے ان غریبوں کو, ان لوگوں کو اپنے یہاں سے خارج کر دیا ہے, لیکن یہ اس سے نکل نہیں سکتے. عجیب و غریب صورتحال ہے, یہ عجیب و غریب بات کہی گئی ہے, یعنی ایکسکلوڈڈ ہیں بٹ کانٹ آپٹ آؤٹ. انہوں نے کہا کہ یہ دو چیزیں رینٹ اور ڈیٹ, اس میں جکڑ دیا ہم نے. انہوں نے کہا گھر نہیں ہے, تو انہوں نے کہا گھر بنانے دو زمینوں پر. یہ قانون میگنا کارٹا کے وقت پاس یہی تو کیا گیا تھا, اس کے 5 سال کے بعد 1217 میں, کہ یہ جو زمینیں ہیں ان کے پاس اس پہ سب کا حق ہے. یہ بادشاہ کی زمین ایسی نہیں ہے کہ جس پہ کوئی نہیں, وہ فصل اگائیں چاہے گھر بنائیں. انہوں نے کہا وہ اچھا ان کے ہاں بھی گویا اب ایکسٹریمزم ایک کارپوریٹ سیکٹر کے خلاف آ رہی ہے, کیپٹلزم کے خلاف آ رہی ہے, اس پورے معاشرے کے خلاف آ رہی ہے. تو وہ بھی اسکیمیں کیا بنا رہے ہیں, وہ بھی یہی بنا رہے ہیں کہ ہمیں گھر, اور یعنی کہ اصول تو یہی طے ہوا تھا کہ زمین جو ہے یہ ریاست کی زمین کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, تو ہم یہاں گھر بنائیں گے. ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ فقہی مسائل کے تحت یہ کہتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ زمینوں پہ, سرکار کی زمینیں جو ہیں اس پہ ہمارا حق ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے. بہت سے مسائل لے کر آتے ہیں اور بہت سے مسائل کو اس سے حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ اب اس میں بہت فرق ہے جی. اور اب یہ لوگ جو ہیں ایک جو زمین جو اس وقت 1649 میں ڈگرز آف 1649 دا ارتھ اے کامن ٹریجری فار آل, سب کے لیے مشترکہ. آج بھی دا سینس آف کامن پرپز واز ٹینجیبل, دا ریڈینس فار سیکریفائس. آج بھی جو لوگ اس طرح اکٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پر برٹن ان 2020 جو ہے اس میں یو آر انڈر اریسٹ فار ناٹ اوننگ اور رینٹنگ پراپرٹی. 2020 میں یہ آ جائے گا کہ آپ کو گرفتار ہو جائے گا کہ آپ کی زمین نہیں ہے اور آپ کسی زمین کو کسی کو قرضہ نہیں دے سکتے. نظام پیدا کیسے ہوا, نوکریاں ختم کیسے ہوئیں, آپ نے آؤٹ سورس کر دی, ساری چیزیں باہر بھیج دی, انڈسٹری آپ نے ایسا ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم بنایا آپ کے کارپوریٹ کلچر نے, آپ کے کیپٹلزم نے, آپ کے نظام نے, کہ نوکریاں ختم ہو گئیں, آپ نے دنیا میں بانٹ دی, اور جہاں کے لوگوں کو نہ رہنے کی جگہ ہے, ان کو دینے کے لیے ان کے پاس رینٹ نہیں ہے. تو یہ برطانیہ کے اندر بھی جو اس طرح کی مہم چل رہی ہے,
اس کو بھی ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے جی. اور یہ ہمارے طاہر مسعود صاحب نے آج ایک اچھا کالم لکھا ہے. وہ ایک بتایا کہ بیٹا میرا انگوٹھا ہوا میں ہسپتال لے گیا, انہوں نے 700 روپے فیس لی. سب سے مشہور وہاں کا آرتھوپیڈک ہاسپٹل, ڈاکٹر شاہ صاحب کا نام لکھا اس نے لیکن ڈاکٹر شاہ خان اعظم لکھا ہے. مجھ پہ تو ان کا کرم بھی رہا, جس زمانے میں نئے نئے آئے تھے میرے والد کا آپریشن بھی انہوں نے کیا تھا اور بڑے پیار اور محبت سے کیا تھا, کوئی ایسی بات نہیں. میں تو لیکن اس کے بعد یہ بڑی سیاست میں آ گئے ہیں. ایم کیو ایم کی سیاست بھی ہے, کرکٹ کی سیاست بھی ہے, منسٹر بھی رہ جاتے ہیں, کچھ اور بھی کرتے ہیں. ویسے اردو اسپیکنگ نہیں ہے, سندھی اسپیکنگ, لیکن ان سے انہوں نے کہا کہ وہاں ہاسپٹل میں گئے, جب انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل انہوں نے کہا 700 روپے فیس. انہوں نے کہا ہو اچھا ایکس رے کراؤ, انہوں نے کہا 1000 روپے فیس. اس کے بعد انہوں نے کہا ایکس رے دیکھ کر انہوں نے کہا نہیں ہڈی تو نہیں ٹوٹی, لیکن یہ چونکہ ہو گیا ہے کچھ ٹیشوز پھٹ گئے تو اس کا پلاسٹر ہونا چاہیے. پلاسٹر ہونے کے اتنے 4000 روپے دے کے میں آ گیا. 3 دن کے بعد پتہ لگا ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ دکھایا, بڑے ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر صاحب خود دیکھا, انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت تو نہیں تھی, اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں. تو بیٹے نے کہا جی میرا انگوٹھا بیٹھا تو کام کر رہا ہے, ٹھیک کر رہا ہے, تو لیکن کہنا پھر پلاسٹر کٹوانے کے لیے بھی کسی نے کاٹا نہیں, انہیں کے پاس لے گیا, ان کی الگ انہوں نے فیس لیا, پلاسٹر کاٹا, اور بیٹا میرا ٹھیک ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی اس پلاسٹر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ پرائیویٹ ہاسپٹل جس طرح لوٹتے ہیں نا, یہ کرو وہ کرو, یہ کرو وہ کرو, یہ کرو, بے شمار ٹیسٹ, اس بھی ایک الگ کہانی ہے جس پر کبھی بات ہونی چاہیے اور جس کا کوئی قصہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے. شاید ایک کال موجود ہے, یہ بات کرتے ہیں اگر اس وقت میں کوئی بات ہو سکتی ہے. فی الحال سیکریفائز کرتے ہیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو جی جمال مصطفیٰ بول رہا ہوں. آپ بھی میری طرح پور مین ایڈوکیٹ ہیں. سنائی دے رہی ہے لیکن مجھ تک نہیں پہنچ رہی شاید. نہیں میرے خیال میں آواز نہیں پہنچی جی. اچھا جی ایک آرٹیکل اور ہے جی, برما کے مسلمانوں کے میں ایک وہ ہم مسلمان ہیں, وہ ایک آبادی تھی, اس پہ لمبی بات کرنی چاہیے مجھے. روہنگیا آبادی تھی, یہ بنگلہ دیش اور اس کے بارڈر پہ تھی, مسلمان تھے. جب برما الگ ہوا, اب میانمار کیا نام اس کا الگ ہوا, تو یہ آبادی اس میں چلے گی. اس وقت بھی ان کی خواہش تھی کہ انہیں بنگلہ دیش میں شامل کیا جائے, نہیں کیا گیا. اب ان بچاروں کو وہاں کی برما کے لوگ جو ہیں جمہوریت پسند بھی ہیں, ان کی لیڈر کا نام بھی بڑا ہے, وہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. ان کی ایتھنک کلیننگ ہو رہی ہے, تطہیر ہو رہی ہے جی. تو اس پر میں کبھی بات کروں گا جی. آج وقت ختم ہو رہا ہے جی. اجازت چاہتا ہوں, کال کا پھڈا نہ ہوتا تو شاید یہ بات پوری کر لیتا جی. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.